شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. یہاں عمان میں چند مساجد ایسی ہیں جو رمضان میں تراویح 30 منٹ یا 45 منٹ میں وتر سمیت ختم کر دیتی ہیں. تراویح کے ساشے ہوں گے پھر وہ، جس کی وجہ سے لوگ دوسری مساجد میں جانے کے بجائے ایسی مسجد میں جاتے ہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ جس مسجد کی تراویح میں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں لوگ کم جاتے ہیں، اور تیز رفتار تراویح پڑھانے والے امام تراویح میں ایک تو صرف آخری 10 صورتیں پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ لمبی تراویح ہم اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ نماز پڑھنے والے زیادہ تاجر حضرات ہیں جو جلدی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیں تراویح سنت موقدہ ہے تو اس میں پورا قرآن ختم کرنا افضل ہے، سنت ہے. اس کے کیا دلائل ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ ایسی مسجد میں تراویح پڑھیں جہاں پورا قرآن باقاعدہ ختم ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی مختصر تراویح پڑھا رہا ہے علم طرح سے اور اسپیڈ اتنی نہیں ہے کہ وہ یعنی سمجھ میں ہی نہ آ رہے ہوں الفاظ، سورہ فاتحہ کا ایک ایک حرف سمجھ میں آ رہا ہو اور تلاوت کا ایک ایک حرف تجوید سے ادا ہو رہا ہو، تو بے شک مختصر بھی ہو تراویح تو اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. تو جو لوگ اس میں شریک ہوں گے تو وہ کم درجے کی فضیلت حاصل کریں گے، اور جو پورے قرآن جہاں ختم ہوتا ہے وہاں شریک ہوں گے تو پوری سنت کا یعنی جو ایک باقاعدہ پراپر تراویح کی سنت ہے اس کا ثواب ملے گا. تو جب تک اللہ اس کے رسول نے کسی چیز کو ناجائز نہیں کہا تو ہم کیسے ناجائز کہہ سکتے ہیں. ہاں وہ تراویح جو بالکل ہی جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے وہ بالکل نہیں. پہلے میں تیز گام کی مثال دیا کرتا تھا، لیکن آپ تیز گام آ کے دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کتنی سست رفتاری سے. کسی نے بتایا نا کہ کوئی پرانے زمانے میں کوئی 50-50 آیا کرتا تھا، اس میں پاکستان کی ٹرینوں کا حال دکھایا ہے کہ وہ لاہور سے نا بچے سوار ہوتے ہیں ٹرین میں، تو وہ تیز گام ہی ہوگی میرا خیال ہے. تو اس میں جب سوار ہوئے بچے تو وہ پینٹیں پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. ان سے انٹرویو لیا کہ کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے بتایا جی کراچی جا رہے ہیں. اور کچھ جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے اور ان کی جو پینٹیں تھیں نا وہ نیکریں بن چکی تھیں اور جوان بڈھے ہو چکے تھے. تو کہتے ہیں اس میں دکھایا کہ وہ ایک بوڑھا کھڑکی سے ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے بھائی کراچی آ گیا، ایسے کانپتا ہوا نا. انہوں نے کہا ہاں آ گیا، یہ کہا اور وہ مر گیا بیچارہ. یعنی بتایا کہ اس کی زندگی ٹرین میں. تو وہ تیز گام، تو پہلے میں مثال دیتا تھا بھائی تراویح ایسے پڑھتے ہیں جیسے تیز گام، لیکن جب ہم نے تیز گام کے بارے میں اس قسم کے واقعات سنے تو تیز گام نہیں ہے تو یہ کوئی راکٹ ہے جو چاند پہ جا رہا ہے. تو ایسی تراویح بہرحال جائز نہیں ہے، وہ تو نماز ہی نہیں ہوگی نا، نماز ہی واجب الادا ہوگی. لیکن اگر وہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کے تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بے شک مختصر ہی پڑھیں، نہ پڑھنے سے بہرحال بہتر ہے. اتنی اسپیڈ سے نماز پڑھنا کہ امام کا سانس پھول جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ واجب الادا نماز ہے، یعنی یہ اپنے اوپر مسلط کی بھی ہے آپ نے. نہیں یہاں عرب کنٹریز میں تو تراویح بہت آرام سے پڑھتے ہیں. یہ انڈیا اور پاکستان میں ہے، اور افغانستان میں اگر آپ دیکھ لیں تراویح ماشاءاللہ. اب وہاں بھی بہت اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے انڈیا پاکستان میں اچھے بھی ہیں، اور گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھیں نا تو ہم نے سنا ہے افغانستان کے گاؤں دیہاتوں میں بہت اسپیڈ سے ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی جو گاؤں دیہات ہیں ان میں بہت اسپیڈ سے تراویح ہوتی ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن